بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام بڑی شان و شوکت اور مرتبے والے ہیں، جن کو ظاہری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور محبت نصیب ہوئی۔ ان خوش نصیب ہستیوں میں جلیل القدر صحابی، خلیفہ سوم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی بات کریں گے۔ آپ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، عادات و خصائل، فضائل و مناقبت اور کارناموں کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کی کربناک شہادت کا تذکرہ بھی کریں گے۔ خاندان عثمان پر 40 دن تک پانی کیوں بند رہا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے اور کیوں شہید کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں شامل افراد کے الگ الگ انجام کو بھی بیان کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قاتلان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت شدید انتقام لیا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اگر مورخ لکھے کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تو بالکل ٹھیک۔ اگر تاریخ دان کہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 7 دن بند رہا تو پھر بھی سچ ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہوتا تب بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم ہیں۔ لیکن جب میں تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ ان کے علاوہ اکثر اکابر صحابہ کو بھی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ اگر ہم 10 محرم الحرام کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں 18 ذی الحجہ کی تاریخ کا بغور جائزہ لیں اور مطالعہ کریں تو ہمیں ایک ایسی مبارک اور مقدس ہستی کی شہادت دکھائی دیتی ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے آسمان نے ایسی مظلوم ہستی دیکھی نہ ہوگی۔ یہ مبارک ہستی ان مقدس ہستیوں میں سے ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتب سماویہ یعنی تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمایا تھا۔ ایسی ہستیوں کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اس مظلوم شہید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عثمان بن عفان کے نام سے اسلامی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ وہی عثمان جنہیں داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا، جن کی شان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کاش میری 40 بیٹیاں ہوتیں، یکے بعد دیگرے مرتی چلی جاتیں تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ، کیا شان و عظمت۔ ناظرین، خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خاندان قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین کی نانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ کا نام والدین کی طرف سے عثمان، والد کا نام عفان اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نور والا۔ آپ کو اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ منقول ہے کہ آج تک کسی انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں کیا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ کی شادی محمد بن عبداللہ کی بیٹی رقیہ سے ہوئی اور رقیہ کی وفات کے بعد آپ کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ اسی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دنیا میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ صادقین اولین اور اول مہاجرین 10 مبشرہ میں سے ہیں اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کی عزت عطا فرمائی۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ سابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کی پاداش میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر سخت دھوپ میں ڈال دیا تھا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم اپنے نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑ دو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان بن عفان اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان بن عفان ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی گوشہ جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارات خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے موسوم ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ ایک اہم ترین رکن تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ انتہائی نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان تو ایسی ہستی ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراغ دلی سے دولت خرچ کرتے تھے، ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زریں میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں، اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں پر پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا، اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہاں آپ نے تذکرہ سنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں ان حالات کے متعلق جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ بنے۔ ناظرین، مفسدین کوفہ حضرت سعید بن عاص سے خاص بغض اور عناد رکھتے تھے، چنانچہ جب وہ مجلس شورا میں شریک ہو گئے تو انہوں نے باہم عہد کیا کہ اب وہ ان کے کوفہ آنے میں بزور مزاحم ہوں گے۔ چنانچہ جب سعید بن عاص مدینہ سے کوفہ گئے تو مفسدین نے شہر سے باہر نکل کر مقام جرا میں مزاحمت کی اور سعید بن عاص کو مدینہ جانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی خواہش کے مطابق سعید بن عاص کو معزول کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیا اور باغیوں کے پاس لکھ بھیجا کہ میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تقرر کر دیا اور آخر وقت تک تمہاری اصلاح میں جد و جہد کروں گا اور کسی وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصلاح ملک کی فکر میں تھے کہ کوئی مناسب تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں حالات کی تحقیق کے لیے وفود روانہ کیے جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ 35 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر، عبداللہ بن عمر شام اور بعض دوسرے صحابہ کرام دیگر صوبہ جات کی طرف تفتیش حال کے لیے روانہ کیے۔ نیز تمام ملک میں گشتی اعلان جاری کر دیا کہ میں عموماً حج کے موقع پر تمام اعمال کو جمع کرتا ہوں اور جس عامل کے خلاف کوئی شکایت پیش کی جاتی ہے فوراً تحقیق کر کے تدارک کرتا ہوں، لیکن باوجود اس کے معلوم ہوا کہ بعض اعمال بے وجہ لوگوں کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور دوسرے طریقے سے ظلم کرتے ہیں، اس لیے یہ اعلان عام ہے جس کو مجھ سے یا میرے کسی عامل سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر بیان کرے، میں کامل تدارک کر کے ظلم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ ادھر دربار خلافت میں یہ اصطلاحات کی تجویزیں پیش ہو رہی تھیں، دوسری طرف ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب کی سازش مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ بصرہ، کوفہ اور مصر کے فتنہ پرتازوں نے آپس میں طے کر کے اپنے اپنے شہر سے حاجیوں کی وضع میں مدینہ کا رخ کیا تاکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزور اپنے مطالبات منظور کروائیں۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر شہر سے 2-3 میل کے فاصلے پر قیام کیا اور چند آدمی جو اس جماعت کے سرگرو تھے باری باری حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابی وقاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنی وساطت سے معاملے کا تصفیہ کرا دیں، لیکن سب نے اس جھگڑے میں پڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتنہ و فساد کا دبانا اور لوگوں کی صحیح شکایات کا رفع کرنا بہرحال منظور تھا، اس لیے انہوں نے مفسدین کے اجتماع کی خبر سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیجئے، میں جائز مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے مفسدین واپس گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے جمعہ کے روز مسجد میں خطبہ دیا اور تفصیل کے ساتھ اصلاحی اسکیم
اور اپنے آئندہ طرز عمل کی توضیح کی۔ لوگ خوش ہوئے کہ اب منازعات کا خاتمہ ہو گیا اور جدید اصطلاحات کے اجراء سے ایک طرف تو بنو امیہ کا زور ٹوٹ جائے گا اور دوسری طرف باغ اسلام میں، جس کو مسلسل 5 سال کے فتنہ و فساد اور سازش فتنہ پردازی کی باد خزاں نے بے رونق کر دیا ہے، پھر تازہ بہار آ جائے گی۔ لیکن یہ غنچہ سرورا ابھی اچھی طرح کھلا بھی نہیں تھا کہ مرجھا گیا، اور ایک دن دفعتاً مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کے نعروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شور قیامت برپا ہو گیا۔ صحابہ کرام گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے، دیکھا کہ مفسدین کی جماعت پھر واپس آ گئی اور انتقام انتقام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر واپس آنے کا سبب دریافت کیا۔ مصریوں نے کہا کہ راہ میں دربار خلافت کا ایک قاصد ملا جو کہ نہایت تیزی اور عجلت کے ساتھ مصر جا رہا تھا۔ اس کی مشتبہ حالت سے بدگمانی ہوئی اور خیال ہوا کہ ضرور ہم لوگوں کے متعلق والی مصر کے پاس احکام جا رہے ہیں۔ تلاشی لی گئی تو در حقیقت ایک ایسا فرمان برآمد ہوا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کی گردن مار دی جائے۔ اس لیے اب ہم اس بدعہدی اور فریب کاری کا انتقام لینے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت کے ساتھ اپنی لا علمی ظاہر کی اور قسم کھا کر کہا مجھے اس خط کی اطلاع نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ انکار پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلفیہ انکار پر لوگوں نے قیاس کیا یہ یقیناً مروان بن حکم کی شرارت ہے۔ مصریوں نے کہا بہرحال کچھ بھی ہو، جو خلیفہ اس قدر غافل ہو کہ اس کی لا علمی میں ایسے امور پیش آ جائیں اور اسے یہ خبر نہ ہو کہ وہ کسی طرح خلافت کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند خلافت سے کنارہ کش ہونے کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک مجھ میں رمق جان باقی ہے میں اس خلافت کو جو خدا نے مجھے پہنایا ہے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک صبر کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر مفسدین نے کاشانہ خلافت کا نہایت سخت محاصرہ کر لیا جو 40 دن تک مسلسل قائم رہا۔ اس عرصہ میں اندر پانی تک پہنچانا جرم تھا۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر مفسدین کے قلوب نور ایمان سے خالی ہو چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم کا بھی پاس اور لحاظ نہ کیا اور بے ادبی کے ساتھ مزاحمت کر کے ان کو واپس کر دیا۔ ہمسایہ گھروں سے کبھی کبھی رسد اور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ مفسدین کی خیرہ سری سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے احترامی اتنی بڑھ گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ تک کی کسی نے نہ سنی اور ان کی توہین کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے پر ان کے گھر کے اندر جانا چاہا تو لوگوں نے ان کو روک دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر اپنا سیاہ عمامہ اتار کر قاصد کو دے دیا اور کہا جو حالت ہے اس کو دیکھ لو اور جا کر کہہ دو کہ بہت سے صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر حج کا ارادہ کر لیا۔ اکابر صحابہ نے ان پر آشوب حالات میں گوشہ نشینی مناسب سمجھی۔ ذمہ دار صحابہ میں اس وقت 3 بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو نہ تو بے تعلق رہ سکتے تھے اور نہ ان حالات پر ان کو قابو تھا۔ تینوں صاحبوں نے کچھ کوششیں بھی کیں مگر اس ہنگامہ میں کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا، اس لیے یہ تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے مگر اپنے اپنے جگر گوشوں کو خلیفہ وقت کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ پر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو جانثار موجود تھے ان کی افسری پر متعین کیا۔ کاشانہ خلافت کا محاصرہ کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوششیں کی، ان کے سامنے مؤثر تقریریں کی۔ حضرت ابی بن قاب نے تقریر کی مگر ان لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا
کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو یہ مسجد تنگ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا؟ اس کے صلہ میں اس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ تو کیا اسی مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے؟ تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں روما کے سوا میٹھے پانی کا کنواں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون اس کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے اور اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا؟ تو میں نے ہی اس کی تعمیل کی، تو کیا اسی کے پانی پینے سے مجھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اسرد کے لشکر کو میں نے ہی ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا، خداوند یہ سب باتیں سچ ہیں، مگر سنگ دلوں پر اس کا اثر نہ ہوا۔ پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، تم کو قسم دیتا ہوں، تم میں کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا، اے ہیرا ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہا، یاد ہے۔ پھر فرمایا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کہ حدیبیہ میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو کیا خود اپنے ایک دست مبارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا اور میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں کی؟ سب نے کہا، سچ ہے۔ آخر میں باغی یہ دیکھ کر کہ حج کا موسم چند روز میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ کا رخ کریں گے اور موقع نکل جائے گا، آپ کے قتل کے مشورے کرنے لگے، جس کو خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سنا اور مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو آخر کس جرم پر تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ اسلام کی شریعت میں کسی کے قتل کی صرف 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس نے بدکاری کی ہو تو اس کو سنگسار کیا جائے، یا اس نے بلا ارادہ کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص میں مارا جائے گا، یا وہ مرتد ہو گیا ہو تو وہ قتل کیا جائے گا۔ میں نے نہ تو جاہلیت اور نہ اسلام میں بدکاری کی، نہ کسی کو قتل کیا اور نہ اسلام کے بعد مرتد ہوا۔ اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لیکن باغیوں پر ان میں سے کوئی تقریر کارگر نہ ہوئی۔ بعض جانثاروں نے مختلف مشورے دیے۔ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کیجئے۔ آپ کے طرفداروں اور جانثاروں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، اس کو لے کر نکلیے اور باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیجئے۔ آپ حق پر ہیں، وہ باطل پر، لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو پھر صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار توڑ کر اس محاصرہ سے نکلیے اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیے، وہ حرم ہے، وہاں یہ لوگ لڑ نہیں سکیں گے۔ یا پھر یہ کہ شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو امت محمدیہ کی خون ریزی کرے۔ اگر مکہ معظمہ چلا جاؤں تو بھی اس کی امید نہیں کہ یہ لوگ حرم الہی کی توہین نہ کریں گے اور جنگ سے باز آ جائیں گے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مکہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث ہوگا، اور شام بھی نہیں جا سکتا کہ اپنے ہجرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بہت بڑا اور وسیع تھا۔ دروازہ اور گھر میں صحابہ اور عام مسلمانوں کی خاصی جمعیت موجود تھی، جس کی تعداد 700 تھی، اور جس کے سردار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی تعداد ہے، اجازت ہو تو میں ان باغیوں سے لڑوں؟ فرمایا، اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہے تو میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ گھر میں اس وقت 20 غلام تھے، ان کو بھی بلا کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین، انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے کارنامے دکھائیں۔ فرمایا، اگر لڑائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پسند آئے گا کہ تم تمام دنیا کو اور ساتھ ہی مجھ کو بھی قتل کر دو؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کر دیا تو گویا سب قتل ہو گئے۔ یہ سورہ معاہدہ کی آیت 5 اور 6 کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر لوٹ آئے۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقرر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس سانحہ سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے اور ہر لمحہ ہونے والے واقعہ کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزے سے تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ یہ دونوں خواب مذکور ہیں اور مسند احمد بن حنبل میں صرف پہلے خواب کا ذکر ہے۔ پھر پائجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر متعین تھے مدافعت میں زخمی ہوئے اور 4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے۔ آگے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابو بکر تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ یہ کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے جس کے نہ ملنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر شرما کر پیچھے ہٹ گئے اور دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل گر پڑے۔ سودان ابن حمران مروی نے دوسری جانب ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگ دل سینہ پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر پے در پے نیزوں کے 9 زخم لگائے۔ کسی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ وفادار بیوی حضرت نائلہ بنت فرافزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پاس ہی بیٹھی تھیں ہاتھ پر روکا، 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ اس وار نے ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمع حیات بجھا دی۔ اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا۔ کائنات ارض و سماوا نے خون ناحق پر آنسو بہائے۔ کارکنان قضاء و قدر نے کہا، جو خون آشام تلوار آج بے نیام ہوئی ہے وہ قیامت تک بے نیام رہے گی، اور فتنہ فساد کا جو دروازہ کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی اور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت برپا تھی۔ باغیوں کی حکومت تھی۔ ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ہفتے کا دن گزار کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود پیرہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا، اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرمانروا کے جنازے کی نماز پڑھی۔ مسند ابن حنبل میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام نے، اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع کے پیچھے حشق و قب میں اس حلیم و بردباری کے مجسمہ اور بے کسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا۔ بعد میں یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا۔
آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے۔ ناظرین، صحابہ اکرام اور عام مسلمانوں میں سے کوئی اس سانحہ عظمیٰ کے سننے کے لیے تیار نہ تھا، اور کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ باغی اس حد تک جرت کریں گے کہ امام وقت کے قتل کے مرتکب ہوں گے اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کریں گے۔ اس لیے جس نے اس کو سنا انگشت بدندان رہ گیا۔ جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکومت کے کسی قدر شاکی تھے، انہوں نے بھی اس بے کسی اور مظلومی کی موت پر آنسو بہائے۔ تمام لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ خود باغی بھی، جن کی پیاس اس خون سے بجھ چکی تھی، اب مال کار کو سوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے، لیکن دشمنوں نے اسلام کے لیے سازش کا جو جال بچھایا تھا اس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ متحد اسلام سنی، شیعہ، خارجی اور عثمانی مختلف حصوں میں بٹ گیا، اور ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تک کے لیے قائم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راہ میں شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، خداوند، میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید بن عمر نے لوگوں سے کہا، اگر کوہ احد تمہاری اس بدعمالی کے سبب پھٹ کر تم پر گر پڑے تو بھی بجا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابہ میں فتنہ و فساد کی پیشین گوئی کے سب سے بڑے حافظ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم اسرار تھے، فرمایا، عثمان کے قتل سے اسلام میں وہ رکھنا پڑ گیا جو قیامت تک بند نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تمام خلقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح آسمان سے اس پر پتھر برستے۔ سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صنائے یمن کے والی تھے، اس کی خبر پہنچی تو رو پڑے اور فرمایا کہ افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی جاتی رہی۔ حضرت ابو حمیدہ سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک جیوں گا ہنسی کا منہ نہ دیکھوں گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان بن عفان مظلوم مارے گئے، خدا کی قسم ان کا نامہ اعمال دھلے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار جاری تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب اس سانحہ کا ذکر آ جاتا تو دھاڑیں مار مار کر رویا کرتے تھے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے بڑی سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبان رئیس المنافقین سمیت متعدد منافقین کی منافقت کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان بن عفان کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس دن سے لے کر آج کے دن تک مسلمان مسلسل تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں دی تھی کہ باخدا، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم قیامت تک ایک ساتھ نماز نہیں پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ آپ کی شہادت پر مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، واجب ہے کہ اس بدعمالی پر کوہ احد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت عثمان بن عفان کے خون کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی، آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور حافظ ابن قصیر نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے۔ علامہ ذہبی نے حضرت عثمان کے کمالات و خدمات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، ابو عمر عثمان ذوالنورین تھے، ان سے فرشتوں کو حیا آتی تھی۔ انہوں نے ساری امت کو اختلاف میں پڑ جانے کے بعد ایک قرآن پر جمع کر دیا تھا۔ وہ بالکل سچے، کھرے اور عابد تھے اور اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے والے تھے،
اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ سبائی پارٹی کے ایک ایک فرد کو عبرتناک سزا دی گئی۔ خود عبداللہ بن سبا، جس نے دین کی تخریب تفریق میں بین المسلمین اور حضرت عثمان بن عفان کی خون ریزی اور خون آشامی کا یہ سارا پروگرام بنایا تھا، نہایت بری طرح آگ میں جل بھن کر جہنم واصل ہوا۔ اس کی پارٹی کا ایک ایک فرد اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بدبخت دشمن پاگل ہو کر ذلت اور رسوائی کی موت مرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اسلامی تاریخ صحابہ اکرام کے ساتھ ظلم و بربریت سے بھری پڑی ہے۔ ہر صحابی کی داستان زندگی اسلام کی خاطر اذیتوں، تکالیف، قربانیوں اور شہادتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا۔ جب حضرت عثمان بن عفان زمین پر گر پڑے تو حضرت عثمان بن عفان کو شقی القلب باغی ٹھوکریں مارتے رہے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان ذو النورین باغیوں کے ظلم و تشدد سے شہید ہو گئے۔ اس ظلم کو آسمان نے بھی دیکھا ہوگا اور فرشتوں نے بھی منظر کشی کی ہوگی، زمین بھی لرزائے اندام ہوئی ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے، پھر اس ہوگا میں بہار آئی۔ عظیم ترین ہستی صحابی رسول اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کا مدفن اور مقبرہ اور آخری آرام گاہ مدینۃ الرسل جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائیں اور آپ کے صدقے ہم گنہگاروں پر بھی اپنا کرم فرمائیں۔